کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد الاساتذہ مفتی مناظر اسلام میری مراد مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہیں، اور ہمہ قسم کے درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت کی خاص نعمت اور توفیق سے ہمارے دو بھائیوں بیٹوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام ہے۔ قرآن اس کی عظمت اور شان کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کو سمجھیں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے۔ آج دنیا میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اول سے آخر تک، آغاز سے اختتام تک مکمل اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس کو سمجھیں کہ ہم گناہگار، خطاکار، ہماری زبانوں پہ آج وہ کلمات اگر جاری ہو جائیں کہ ایک وقت تھا انہی کلمات کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے سیدنا جبرائیل علیہ السلام
جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں وہ تلاوت کر رہے تھے، اور ایک وقت تھا انہی کلمات کو، یہی کلمات ساری کائنات کا خالق مالک رب، وہ اللہ رب العزت انہی کلمات کو تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے۔ کہاں ہم، کہاں وہ دو جہانوں کے سردار، کہاں ہم، کہاں وہ فرشتوں کے سردار، اور کہاں ہم اور کہاں وہ دو جہانوں کا رب، جن کلمات کو میرے آقا نے اپنی زبان سے ادا کیا، جن کلمات کو فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیا، اور جن کلمات کو رب العالمین نے پڑھا، اگر ہماری زبان پر وہ کلمات جاری ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے دنیا و ما فیہا کے اندر سب سے بڑی نعمت اور اعزاز کی بات ہو جائے۔ دنیا کے اندر جتنی کتابیں، لکھنے والے بھی انسان اور پڑھنے والے بھی انسان، پڑھانے والے بھی انسان، لیکن یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کا آغاز انسانوں سے نہیں ہوا، جس کا آغاز انسانیت کو بنانے والے رب سے ہوا، اور جس کو پڑھانے کے لیے سب سے پہلے فرشتوں کے سردار آئے، اور آگے سکھانے کے لیے نبیوں کے سردار آئے، یہ قرآن ہے۔ اسی لیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قرآن ایک خوشبو ہے، ایمان ایک مٹھاس ہے، ایمان مٹھاس ہے اور قرآن خوشبو ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، وہ بندہ مومن، مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ۔ ایمان آیا تو مٹھاس آ گئی۔ جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن سے کیا آئی؟ خوشبو۔ بندہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کی مثال سنترے کی یا مالٹے کی مثال ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی۔ کسی جگہ پہ بیٹھ کے اس کو کھا جاؤ، آدھے گھنٹے بعد بھی کوئی وہاں آئے گا تو کہے گا یہاں سے خوشبو مہک رہی ہے۔ اس کا ذائقہ اچھا ایمان، اس کی خوشبو قرآن۔ فرمایا، وہ بندہ مومن، مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا۔ اب ایمان ہے یعنی مٹھاس ہے، قرآن نہیں یعنی خوشبو نہیں۔ اس کی مثال کالتمرہ، کھجور کی مثال ہے، کھاؤ تو بہت میٹھی لیکن کبھی اس سے خوشبو، 1 کلو کیا 1 من بھی کھجوریں کھا جاؤ اور رکھ دو، کبھی کسی کو احساس بھی ہوتا۔ اور وہ منافق ایمان نہیں، مٹھاس نہیں، لیکن اگر وہ قرآن پڑھ لے، مثل المنافق الذی یقرأ القرآن، وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال کالحنظلہ، اس کی مثال نیاز بو کی طرح ہے، کالریحانہ، نیاز بو کا پھول اگر آپ منہ میں ڈالیں تو آپ کو کڑوا محسوس ہوگا، لیکن اگر آپ خوشبو سونگیں گے تو خوشبو آ جاتی ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن نہیں پڑھتا، ایمان بھی نہیں اور خوشبو بھی نہیں، اس کی مثال کالحنظلہ، تمے کی مثال ہے، طعمھا مر ولا ریح لہا، جس کا ذائقہ کھاؤ تو کڑوا اور اس کی خوشبو بھی نہیں آتی۔ تو یہ قرآن ایک خوشبو ہے، اور یقین جانیے خوشبو ہے۔ جب انسان قرآن سے گہری محبت کرتا ہے نا، تو یہ قرآن انسان کے رگ و ریشے میں ایسی خوشبو پیدا کرتا ہے کہ دنیا میں لوگ اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا مقام اور عزت بننا شروع ہو جاتی۔ اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر
ہر مسجد میں قاری صاحب ہیں. قاری صاحب جب کسی وجہ سے چھٹیوں پر گھر چلے جاتے ہیں, قاری صاحب نہیں ہوتے. اب نماز پڑھانے کے لیے سارے ہی ہوتے ہیں. اب جب ٹائم ہوتا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا. وہ مسجد کا سارا بل دینے والا شخص بھی موجود ہے, مسجد کی جگہ دینے والا بھی موجود ہے, مسجد کے اخراجات اٹھانے والا, مسجد کی صفائی کرنے والا, مسجد کے انتظام کرنے والے پڑھے لکھے تمام افراد موجود ہوتے ہیں. لیکن ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک آنے والا کہتا ہے ٹھہر جاؤ, حافظ آ گیا ہے, وضو کر رہا ہے, تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. وہ نہیں کہتا کہ یار جگہ تے میں دیتی. دوسرا یہ نہیں کہتا بل تو میں دیتا ہوں. تیسرا یہ نہیں کہتا جناب انتظام تو ہم کرتے. کوئی کہتا ہے, اور کہنا بھی نہیں چاہیے. کون آ رہا ہے؟ حافظ آ رہا ہے. اب جب حافظ مصلی پر آ جاتا ہے, اس کا والد بھی پیچھے, اس کا چچا تایا بھی پیچھے, اس کا دنیا کے استاد بھی اگر ہوں تو وہ بھی پیچھے, اور اگر اس کا والد کسی کی دکان پہ کام کرتا ہے وہ مالک بھی پیچھے, اور اگر اس کی والدہ کسی کے گھر میں آیا کا کام کرتی ہے وہ مالک بھی پیچھے. لیکن جب یہ مصلی پر آ جاتا ہے تو نبوت کی زبان کہتی ہے خبردار, اگر تم نے اس کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو قریب ہے کہ اللہ تمہاری چہروں کو گدھے کی شکل میں بدل کے رکھ دے گا. یہ اعزاز کس وجہ سے ملا؟ صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے, صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے. کیوں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں روئے زمین میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن. اب کیسے بہتر ہے؟ ہمارے ہاں تو بہتر نہیں سمجھا جاتا, ہمارے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہماری روٹین علاقائی, بعض لوگ اس سے مستثنا ہے, لیکن اکثر کیا ہے, یہ بچہ ذہین ہے اس کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے. ماں باپ کی یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ یہ بچہ بڑا ذہین ہے اس کو ہم انجینئر بنائیں گے. اے بچہ کسے دے قابو نہیں آندا تو اب اس کو کیا کرو, اس کو اٹھا کے مسجد میں چھوڑا. ہمیں وہ بھی قبول ہے, یقین جانیے, آپ دے جاؤ, ہمیں وہ قبول ہے. اور ہم ایسے بچے کو آپ کے لیے ایسا بنا دیں گے کہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت اسی بچے کی وجہ سے کامیاب و کامران ہو جائے گا. یقین جانیے. اب یہ حدیث سنیے گا, میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ حدیث سنائی. شام کے علاقے میں جامع اموی, جامع مسجد اموی بنو امیہ کے دور میں شام کے علاقے کی سب سے بڑی مسجد, اس کے اندر ایک محدث ایک پلر کے پاس, ستون کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں. عبد الرحمن السلمی ان کا نام ہے. اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں شاگردوں اگر میں چاہتا تو میں اپنی زندگی میں بہت بڑا تاجر بن جاتا, کیونکہ میرا والد بڑا تاجر تھا. اگر میں چاہتا تو میں دنیا کے عہدوں میں بہت بڑا عہدہ لے لیتا, کیونکہ میرے باپ کا بڑا اثر و رسوخ تھا. لیکن 50 سال سے مسجد اموی کے اس ستون کے ساتھ بیٹھ کے میں قرآن پڑھ رہا ہوں, پڑھا رہا ہوں. وجہ پیچھے صرف ایک حدیث ہے کہ نبوت کی زبان نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. روئے زمین پر سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے. اس ایک حدیث کی وجہ سے میں نے اپنی ساری زندگی ہی قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگا دی. کیسے بہتر ہے؟ دنیا تو کہتی ہے بہتر نہیں ہے. بچہ انجینئر بنے گا تو ساری زندگی سکھ سے کما کے کھائے گا, ڈاکٹر بنے گا تو بڑا سلام ہوں گے. دنیا یہ بہت کچھ کہتی. میں مختصر, آپ کے 4 بیٹے ہو, 4 بیٹے, پہلا بڑا ذہین نکلا, آپ نے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے یونیورسٹی تک پہنچا دیا. دوسرا آپ نے انجینئر بنانا شروع کر دیا. تیسرا ابھی سکول جا رہا ہے, اور چوتھا آپ نے کہا چلو ایک مدرسے پا دیئے. اب سنیے گا حدیث,
جب یہ چاروں اپنے گھر سے نکلتے ہیں آپ سے کچھ لے کر جاتے ہیں، لیکن سب سے کم فیس کون لیتا ہے؟ مدرسے والا، بلکہ لیتے ہی نہیں۔ سب سے کم فیس کس کی جائے گی؟ مدرسے والے کی، بلکہ کئی مرتبہ اکثر جگہ پر یہ بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ بھی لے کے جا رہے ہیں، یہ فنڈ بھی لے کے جا رہے ہیں، پیپر فنڈ، فلاں فنڈ، فلاں فنڈ۔ یہ تو پیسوں کی بات ہوئی۔ جب رات کو واپس آئے، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے بیٹا کیا لے کر آئے میرے لیے؟ وہ کہے گا ابو جان ابھی تو پڑھ رہا ہوں، پڑھوں گا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت کریں گے۔ انجینئر سے پوچھے بیٹا آپ صبح گئے تھے، کیا لے کر آئے میرے لیے؟ ابو جان ابھی تو پڑھ رہا ہوں، میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، بس پڑھائی مکمل کر لینے دیں، کوئی نہ کوئی جاب ملے گی تو آپ کا بڑا احترام کریں گے۔ سکول والے بیٹے کیا لے کر آئے؟ ابو جان ابھی تو پڑھ رہا ہوں، ابھی تو بہت دور ہے۔ اور جب آپ اپنے مدرسے والے بیٹے سے پوچھے بیٹا کیا لے کر آئے، وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ابھی میں نے آغاز کیا ہے۔ اب حدیث سنیے گا، اس کی فضیلت کیا ہے اور آپ کی فضیلت کیا ہے اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کیا۔ جب یہ چاروں بیٹے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ان الملائکہ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، کعبے کے رب کی قسم، یونیورسٹی والا یونیورسٹی کی طرف جائے، فرشتے اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کعبے کے رب کی قسم۔ اسکول اور کالج والے اپنے اپنے کاموں پر جائیں، فرشتے ان کا تصور بھی نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب یہ طالب علم، یہ صرف طالب علم کے لیے ہے۔ طالب علم کسے کہتے ہیں؟ علم کو حاصل کرنے والا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ کالج کی تعلیم کو بھی طالب علم، اور یونیورسٹی والے کو بھی طالب علم، اور سکول والے کو بھی طالب علم، اور دین پڑھنے والے کو بھی طالب علم۔ غلط ہے یہ بات۔ صرف اور صرف طالب علم وہ ہے دنیا میں جو علم سیکھتا ہے۔ طالب علم، علم سیکھنے والا۔ علم جب پڑھ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ عالم۔ تو عالم کون بنتا ہے؟ کون سا علم پڑھنے کے ساتھ عالم بنتا ہے؟ کبھی ڈاکٹر عالم بنا ہے؟ ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ انجینئر تو انجینئر ہے، عالم نہیں ہے۔ پروفیسر ہے، عالم نہیں ہے۔ علم سیکھنے والا عالم، علم سے عالم، اور اسی سے علماء۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا، مولا مجھے نفع مند علم دے دے۔ میرا رب کون سا علم دیتا تھا؟ قرآن اور حدیث کا علم دیتا تھا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگتے تھے، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کون سا علم ملتا تھا؟ ربی زدنی علما کی وجہ سے بھی اللہ وحی کا علم دیتے تھے۔ میرے آقا کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ وحی کا علم دیتے تھے۔ اسی کا نام علم ہے، اسی سے علماء ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے کیا ہیں؟ کون وارث ہے؟ علماء۔ اور علماء کون ہے؟ انجینئر کہہ سکتا ہے میں نبی کا وارث ہوں؟ ڈاکٹر کہہ سکتا ہے میں نبی کا وارث ہوں؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ فن ہے، ہنر ہے، فن ہے۔ یہ سپیکر بنانا بہت بڑا فن ہے، لیکن بنانے والا کاریگر تو ہو سکتا ہے عالم۔ یہ پنکھا بنانا بڑا فن ہے، بڑا فن ہے، بنانے والا کاریگر ہو سکتا ہے، انجینئر ہو سکتا ہے، عالم۔ تو جب انجینئر ہے تو عالم نہیں ہے بھائی۔ تو جو علم کی فضیلت ہے وہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے باہر لکھ کر کہنا کہ یہاں تعلیم ہے، وہ تعلیم نہیں ہے، ہنر ہے۔ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے۔ تیرے چار بیٹے اپنے گھر سے نکلے، یونیورسٹی میں گیا، فرشتوں کو پرواہ نہیں، کالج میں گیا، فرشتوں کو پرواہ نہیں، اپنے سکول میں گیا، فرشتوں کو پرواہ نہیں، لیکن جب تیرا بیٹا پہلے دن اپنے ہاتھ میں پارا لے کر یا قرآن لے کر اپنے گھر سے نکلا، آسمان کے فرشتے آسمان سے اترے اور زمین میں آ کے اپنے پروں کو بچھا دیا، کیونکہ یہ قرآن کا طالب علم جا رہا ہے۔
تو پھر پوری روئے زمین سے بہتر کیوں نہ ہو؟ آج استقبال کرتے ہو، کوئی بڑا آدمی آ جائے تو گلی میں کارپٹ بچھا دیتے ہو، بڑا آدمی آ جائے تو کارپٹ بچھا دیتے ہو، پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہو۔ روئے زمین پر صرف ایک ہی وہ شخصیت ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے اور قرآن کو، اسی لیے تو آقا نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ اس سے آگے ابھی یہ جا کر پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، حدیث کو سنیے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کی ساری مخلوقات، آسمان میں کتنی مخلوقیں ہیں؟ فرشتوں کی تعداد کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ صرف یہ بات سنیں، آپ نے فرمایا 7 آسمان ہیں، اور 7 آسمان میں ایک 4 انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ہے پیغمبر علیہ السلام پھر کیا ہے؟ فرمایا 7 آسمانوں میں ایک چپے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، الا وفیہا ملک راکع او قائم او ساجد، یا فرشتے وہاں رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یا سجدہ میں عبادت کر رہے ہیں، یا قیام کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ مسجد کھچا کھچ بھری ہے، لیکن ہر ایک کے دائیں بائیں کوئی 4 انگل کی جگہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ ما فیہا موضع 4 اصبع، 4 انگلی کی جگہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان کی ساری مخلوقات اور زمین کی ساری مخلوقات، زمین میں کتنی مخلوقات ہیں تصور کر سکتے ہیں؟ حتی النملہ فی جوہرہا، حتیٰ کہ یہ چونٹی اپنی بلوں میں بیٹھ کر، وحتی الحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، یعنی خشکی کی سب سے چھوٹی اور لا غرض یہ چونٹی ہے، آپ اس کا راستہ کبھی روک کر دیکھیں، وہ ٹھہرے گی نہیں، دوسرا راستہ اپنا لے، کسی سے مانوس اس کو کسی کے ساتھ کوئی سروکار۔ فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، زمین کی ساری مخلوقات، پہاڑوں، دریاؤں، پرندوں، درندوں، شرندوں، ہر شے، حتیٰ کہ یہ چونٹیاں اور پانی میں تیرنے والی مچھلیاں، ساری مخلوقات اللہ کی تعریفیں بھی کرتی ہے اور ساتھ ساتھ کہتی ہے خدایا وہ تیرا جو بندہ دین سیکھ رہا ہے نا یا سکھا رہا ہے، اس سے جتنے گناہ ہوئے ہم تجھے سفارش کرتے ہیں تو اسے معاف فرما دے۔ میرے لیے آپ دعا کریں گے، کتنے ہوں گے؟ 100، 200، 500، لاکھ، کتنے ہو جائیں گے؟ آپ کے لیے آپ کے والدین، اولاد، رشتہ دار کتنے دعائیں کریں گے؟ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے میرے لیے 1 کروڑ انسان دعائیں کر رہا ہے، کون کر سکتا ہے؟ لیکن میں کر سکتا ہوں، طالب علم کر سکتا ہے، کیونکہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا آسمان کی ساری مخلوقات، فرشتے اربوں کی تعداد سے زیادہ، زمین کی ساری مخلوقات جن کی تعداد اربوں سے زیادہ، حتیٰ کہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں جن کی تعداد آسمان کے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، زمین کے اوپر رینگنے والے حیوان، حشرات، ساری مخلوقات، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی، یہ ساری مخلوقات مل کر صرف ایک قسم کے لیے دعا کرتے ہیں، الا معلم الناس الخیر، جو دنیا کو خیر سکھا رہا ہے اور جو سیکھ رہا ہے ان کے لیے یہ ساری مخلوقات دعا کرتی ہے۔ پھر میرے آقا نے سچ کہا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ پھر وہ بچہ ابھی تو جا رہا تھا، فرشتوں نے پر بچھا دیے اور مخلوقات نے دعائیں شروع کر دی۔ اب یہ بچہ جب واپس آیا، جب یہ بچہ پڑھ کے شام کو واپس آیا، 4 بچے آئے، 4 کے جواب۔ کسی کے پاس اچھا موبائل ہے جس کو حساب کرنا آتا ہو؟ کوئی ذرا آگے بڑے وجن دے سی کڈو نا ذرا، میں حساب میرا تھوڑا جا کمزور ہے، میں نے حساب کروانا ہے ذرا، یاد رکھنا ہی یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ ایک حرف پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ کتنی نیکیاں؟ 10۔
میں نے نا چیک کیا آنے سے پہلے، عام طور پر جو حافظ جس پارے سے قرآن سے حفظ کرتا ہے اس کی 16 لائنیں ہوتی ہیں، عام طور پر 16 لائنوں والا ہوتا ہے، اور 16 لائنوں والا جو قرآن ہے اس کے اوپر عام طور پر ایک لائن میں 40 حرف ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے ہیں، کم از کم 40 ہوتے ہیں۔ ایک لائن میں کتنے حرف ہو گئے؟ 40، اور 40 کو 16 سے ضرب دے دو تو کتنے حرف ہو گئے؟ کتنے جی؟ 640 نہیں، 6000، اے میں کیا تاڑا صاحب ہی چک ہونا ہے، 6400 حرف ہو گئے ایک صفحے کے، ایک صفحے کے۔ اب ایک صفحے کے حرف ہیں 6400، اس کو ایک مرتبہ پڑھے تو نیکیاں کتنی بن جاتی ہیں؟ کیونکہ 10 نیکیاں ہیں ایک حرف کی، اس کو 10 سے ضرب دے دو، ملٹیپلائی کر دو، کتنی ہو گئیں؟ 64,000 نیکیاں ہو گئیں صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ جو بچہ سبق یاد کرتا ہے نا، اگر ایک سبق یاد کرے، ذرا توجہ رکھنا، سبق یاد کرنے کے لیے ایک لائن نو رٹا لان لگے، کوئی 16 مرتبہ تے پڑھے گا نا، 2 4 5 6 10 8 10، ہم اس کو 16 لگا لیتے ہیں، چلو 10 لگا لو کم سے کم، بچے نو سبق یاد ہو، یہ 10 واری پڑھے سبق یاد، یہ پوری دنیا کا ذہین انسان ہوتا ہے جڑا 10 واری پڑھے تے سبق، ہم اس کو ذہین بچہ لگا لیتے۔ ایک صفحہ اس نے یاد کرنا ہے، کتنی نیکیاں بنی تھی؟ 64,000۔ ایک بچے نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا تو سبق یاد ہو جانا ہے۔ اب 64,000 کو 10 سے ضرب دے دو، کتنی ہو گئیں؟ 6,40,000 نیکیاں تو صرف سبق یاد کرنے میں ہوئیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ بچہ جس پارے پر پڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں سبکی، چھوٹا سبق سبکی۔ وہ ایک پارا سبکی سنانا ہوتا ہے اور ایک پارا پیچھے سے منزل سنانا ہوتا ہے، 2 سنانے ہوتے ہیں۔ اب ایک پارے کے 16 صفحے ہیں، ایک پارے کے کتنے صفحے ہیں؟ 16 صفحے۔ اب 16 صفحے اس نے ایک مرتبہ سنانے ہیں سبکی میں، اور 16 صفحے اس نے سنانے ہیں منزل میں، کتنے ہو گئے؟ 32 صفحے۔ جب اس نے سنانے ہیں کم از کم ایک مرتبہ تو پڑھے گا نا، پہلے ایک مرتبہ پڑھا پھر سنا دیا، پھر ایک مرتبہ پڑھا پھر سنا دیا، 32 کو پھر 2 کے ساتھ ضرب دے دیں تو کتنے بن گئے؟ 64 صفحے ہو گئے۔ اب اپنا پچھلا حساب ذرا ریزرو رکھیں، پچھلا حساب ذرا ریزرو رکھیں۔ 64 صفحے کے ایک صفحے کے کتنے حروف تھے؟ 6,400۔ اب 6,400 ضرب 64، 6,400 ضرب اتنے حروف ہو گئے نا، 6,000 ضرب 400، 6,400 نہیں انج نہیں 6,400 لکھا نا پہلا، ایک غلط نہ صاف کراؤ میرے کو، 64 لکھو، 64 00 ملٹیپلائی، اب انہیں نا 64 نا 64 کے ساتھ ضرب دو، کتنے ہو گئے؟ 4,09,600 حرف ہوئے، 4,09,600 کتنے ہوئے؟ انہوں 10 نہ ضرب دے دیو کیونکہ ایک حرف کی کتنی نیکیاں ہیں؟ 10 دیں ذرا، ہیں 40,96,000۔ آپ کا بیٹا سکول میں گیا، بیٹا کیا لے کر آئے؟ ابو میں ابھی تو پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا کالج میں گیا، بیٹا کیا لے کر آئے؟ ارے ابو ابھی تو تعلیم لے رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں گیا، بیٹا شام کو آئے تو کیا لے کر آئے؟ ابو ابھی تو تعلیم لے رہا ہوں۔ آپ کا بیٹا جس کو آپ نے آوارہ سمجھا یا فضول سمجھا، گیا ایک پارے کو یاد کیا، ایک صفحہ یاد کیا، سبق سنا کے آیا، سب کی سنا کے آیا، منزل سنا کے آیا۔ جب شام کو تم پہنچے، کعبے کے رب کی قسم اپنی نیکیوں کا بینک کھول لینا، آپ کے نیکیوں کے بینک میں کتنے 40 لاکھ نیکیاں ایک دن میں جمع ہو چکی۔
40 लाख नेकियां एक दिन में आपके नामा अमाल में जमा हो चुकी, तो मेरे आका की बात सच्ची साबित क्यों ना हो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, रुए जमीन पर सबसे बेहतर है ही वो जो कुरान सीख रहा है और कुरान, इससे बेहतर दुनिया में दिखाओ जो तुम्हें रोजाना की 40 लाख नेकियां दे दे। दो कोई ऐसा बेटा जो तुम्हें रोजाना की इतनी लाख नेकियां दे जाए। और सिर्फ यहां बात बस नहीं है, इससे आगे चलिए। ये तो एक दिन है, अमूमन बेटे को हिफज करने में 2 साल तो लग ही जाते हैं। अदरा 40 लाख नू 360 जमा 360 किन्ने होए, 720 के साथ ज़रब दे दियो, मोबाइल ने जवाब दे जाना। 40 लाख को 720 से ज़रब दें, अभी तो सिर्फ उसके पढ़ने की उम्र है, उसकी मंजिल उसके बाद सारी जिंदगी जारी रहेगी। कितने बन गए? 2 अरब 96 करोड़। और रोज़े क़यामत एक एक नेकी पर फैसले होंगे। रोज़े क़यामत एक एक नेकी पर फैसले होंगे। फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु फ़उम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। ये तेरी औलाद रायगा नहीं जाएगी। आज दुनिया में मैं समझता हूँ, स्कूल पढ़ने वाला तुझे पैसा ज़्यादा दे सकता है, यूनिवर्सिटी जाने वाला तेरे नखरे ज़्यादा उठा सकता है, तुझे दुनिया के अंदर सहूलियत ज़्यादा दे सकता है, लेकिन काबे के रब की कसम, जब आखिरत का वक़्त आएगा, मिदाने मास्टर होगा, जब तुझे बुलाया जाएगा, फिर तेरे सामने चारों बेटे जिस पे तूने दुनिया की अपने खून पसीने की सारी कमाई लगाई एक तरफ होंगे, और जिसको तूने कुछ भी ना दिया वो एक तरफ होगा। और मेरा रब बुलाएगा कि आज जिस्म पे लिबास नहीं है, बुलाओ उसको जिसने अपने बेटे को मेरे कुरान को याद करने के लिए लगाया था, बुलाओ उसको। आज उसके वालिदैन को जन्नत का लिबास पहना दिया जाएगा। ये फकत किस वजह से होगा? तेरे बेटे ने दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन हुआ, इस वजह से। तेरा बेटा दुनिया का बड़ा साइंसदान बना, इस वजह से। तेरा बड़ा बेटा दुनिया का बड़ा इंजीनियर हुआ, इस वजह से। उठाओ पूरी ज़ख़ीरा अहादीस को, काबे के रब की कसम, ये मुकाम सिर्फ कुरान की वजह से मिलेगा। फिर क्यों ना कहे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, सबसे बेहतर ही वो है। बस समझने की जरूरत है। हमारे दिलो दिमाग में ये बात है कि पैसा 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 पैसा, बस पैसा, जड़ा कमाए बस ओ सही, जड़ा नहीं बस वो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान की सोच पैसे तक महदूद नहीं है। हमारा मुकाम सिर्फ पैसा नहीं है, हमारी मंजिल इससे आगे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद की लड़ाई की, उहद की जंग हुई, सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हो गए। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा कब्रें खोदो। अब ये उहद के शहीद पता है कौन थे? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सारी रूहों को अपने पास अर्श पर बुला लिया। एक मर्तबा ना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान बैठे हैं। जाबिर परेशान हो, कहा हुजूर अब्बू फोत हो गए, उहद में शहीद हो गए, 7 बहनें हैं, अकेला भाई हूं, अब्बू का कर्जा उतारूं या 7 बहनों की शादियां करूं या मैं क्या करूं? परेशान हो तो और क्या हो। 7 बहनों का बोझ एक भाई पर आ जाए, कोई आसानी वाला मामला, तो मैं परेशान ना हो तो क्या करूं? फरमाया जाबिर तुझे खुश करूं? फरमाया आका बताएं। कहा जब ना उहद के शहीद सारी रूहों को अल्लाह ने अपने पास बुलाया ना, तो अल्लाह ताला ने एक एक के साथ कलाम किया। कलाम, मेरे अल्लाह बातें कर रहे थे, वो शुहदा सुन रहे थे, और जब शहीद बातें करते तो अल्लाह ताला सुनते। लेकिन जाबिर, तेरे वालिद ने 7 बेटियों के बावजूद जो मैदाने उहद में जाकर शहादत का मामला पेश किया ना, अल्लाह को तेरे बाप से इतना प्यार आया
کہ سب کے ساتھ صرف کلام ہوا، جب تیرے باپ کی باری آئی میرے رب نے 70,000 نور کے پردے ہٹا کے دیدار بھی کروا دیا۔ احد کے شہید بہت اعلیٰ، لیکن اٹھاؤ صحیح بخاری کو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے کہا صحابہ قبریں کھودو، جسم پہ زخم لگے دلوں پہ زخم لگے، کسی کا بیٹا شہید ہے، کسی کا بابا شہید ہے، کسی کا بھائی شہید ہے، کسی کا چچا شہید ہے، جسم پہ بھی زخم دلوں پہ بھی زخم، پتھریلی زمین، سارے دن کے تھکے ہوئے، آقا کیسے قبریں کھودے؟ 70 قبریں عرب کا علاقہ نہیں کھودی جاتی۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، ایک ہی جب قبر کھودو نا، تھوڑی سی ذرا گہری اور تھوڑی سی کھلی کر دینا، ہم 2-2 3-3 4-4 کو ایک ہی جگہ پہ دفن کر دیں۔ جب ایک قبر کھودی جاتی، میرے آقا کو بتایا جاتا، صحیح بخاری، میرے آقا کو بتایا جاتا قبر ایک کھد گئی ہے، 3 4 5 صحابہ کو یہاں دفن کر دیے جائے۔ میرے آقا آتے، آ کر صرف ایک سوال کرتے، ایہم اکثر اخذن للقرآن۔ میرے آقا نے کبھی یہ نہیں پوچھا ان میں قریشی کون ہے ہاشمی کون ہے، یہ نہیں پوچھا۔ میرے آقا ان سے یہ نہیں پوچھتے تھے کس کے پاس مال و دولت پیچھے چھوڑ کر گیا ہے اور کون نہیں چھوڑ کر گیا۔ میرے آقا نے اللہ کی قسم یہ نہیں پوچھا کہ کس کے بیٹے جوان کڑیل اور بڑے طاقتور صحت مند تھے اور کس کا اولاد ہے ہی نہیں، یہ نہیں پوچھا۔ صرف ایک ہی سوال کیا، میرے صحابہ ذرا ان کے چہرے کو دیکھ کر تم گواہی دو، ایہم اکثر اخذن للقرآن، ان میں سے قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا؟ دیکھو ذرا ان میں قرآن زیادہ کون پڑھتا تھا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ بِأَحَدٍ، جب صحابہ ان کے چہروں کو دیکھ کر گواہی دیتے آقا ہم نے اس کو بڑا قرآن پڑھتے دیکھا، میرے آقا کہتے قدمہ فی اللحد، ذرا اس کو اٹھا کر لحد میں پہلے اتار دو، ہے تو سارے جنتی لیکن اس کی شان ان سے بھی آگے بڑھ کر ہے تو سارے ہی جنتی لیکن اس کو پہلے کر دو، اس کی برکت سے اللہ باقیوں کے اوپر بھی خاص رحمتوں کو نزول فرما دے۔ یہ صرف قرآن ہے، یہ صرف قرآن، یہ صرف قرآن ہے جس کی برکت کی وجہ سے قبر کے اندر بھی میرا مالک روشنیاں کر دیتا ہے۔ گناہگار بڑے ہیں اہل علم، قاری صاحب، مولوی صاحب گناہگار بڑے ہیں، لیکن یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ 2 باتیں آج ابھی آپ نے ایک طالب علم کی ایک دن کی نیکیاں کتنی سنی؟ تقریباً 40 لاکھ اندازاً۔ ایک کلاس میں کتنے بچے ہوتے ہیں؟ تقریباً 20، اس سے کم تو نہیں ہوتے نا، زیادہ ہوتے ہیں، ہم 20 لگا لیتے ہیں۔ اب 40 لاکھ ایک بچے کی ہیں جو استاد ان 20 کو پڑھا رہا ہے، میرا مالک ایک استاد کو ان 20 کے برابر ثواب دے دیتا ہے، 20 کے برابر ثواب دے دیتا ہے۔ اب اس کو 20 سے ضرب دے دو، اور یہ ثواب صرف حافظ کو نہیں مل رہا، جو اس قاری کی تنخواہ اٹھا رہا ہے، جو اس مسجد کے بل ادا کر رہا ہے، جو اس انتظامیہ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اللہ کی قسم ان سب کو میرا رب برابر کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، سب کو ملتا ہے برابر کا، کیونکہ یہ انتظام کر رہے ہیں، یہ پڑھنے کا موقع دے رہے ہیں۔ اور پھر قاری کو، عالم کو معمولی نہ سمجھو، دین کے حافظ کو معمولی نہ سمجھو۔ فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ ایک ہے عالم با عمل، جب بھی میں عالم کی فضیلت بتاؤں گا اس سے مراد بے عمل نہیں، بے نماز نہیں، فلمہ ویکھنے والا نہیں، جھوٹ اور غداری کرنے والا نہیں، فراڈیاں نہیں، عالم با عمل۔ یہ فضیلت صرف عالم با، فضل العالم علی العابد۔ ایک ہے عالم، ایک ہے عابد۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عبادت گزار۔ عابد وہ ہوگا نا جڑا 5 نمازہ پڑھے، وہی ہوگا نا وقت پر پڑھے، مسجد میں آ کر پڑھے، اشراق بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، نفلی روزے بھی رکھے، بندہ کہے گا یار یہ بڑا عبادت گزار بندہ ہے، ایسے ہی ہوگا نا۔ فرمایا آپ کے سامنے ایک عالم ہو اور ادھر عابد ہو، ان کی مثال اور ان کا فرق کتنا ہے؟
عابد کی مثال آسمان پہ چمکنے والے تارے کی مثال ہے، عبادت کرنے والے کی مثال آسمان پہ چمکنے والے تارے کی مثال ہے۔ جب تک چاند نہیں نکلا تارے چمک رہے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں، 1 2 4 6 100 لاکھ تارے بھی ہوں، لیکن جب 14ویں کا چاند آ جاتا ہے لاکھ تارے بھی اس چاند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبوت کی زبان، میرے آقا کے کلمات، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ اگر ایک عالم ہو باقی عابد ہو، ان کا مقابلہ اور ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہو، وہ عالم کو سمجھ لو، اور جیسے آسمان پہ چمکنے والے ہو تارے، وہ عابد کو سمجھ لو۔ جب تک عالم نہیں آیا عابد چمک رہے تھے، جب عالم آ جائے وہ سارے عابد مل کے بھی اس ایک عالم کا مقابلہ، تو پھر کہنا پڑے گا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے بہتر۔ تیرے چاروں بیٹے اچھے ہیں، اللہ نیک اولادی دے، سارے تیرے خدمت گزار ہیں، سارے تہجد پڑھنے والے ہیں، تیرے چاروں بیٹے 5 وقت کے نمازی ہیں، تیرے چاروں بیٹے اشراق کے پابند ہیں، تیرے چاروں بیٹے روزے کے پابند ہیں، لیکن 3 عالم نہیں، ایک عالم ہے۔ آسمان والے کی نظر میں جو عالم ہے وہ 14ویں کا چاند ہے، باقی سارے تارے ہیں، کبھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے 8ویں نماز ختم کر دیا نا، بس آخری بات کرنے لگا۔ آپ سنتے رہتے ہیں یہ بات کہ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا روزے کے، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر نیک ہیں اللہ سب کو جنت دے اور دے گا انشاءاللہ، لیکن سب کے جنت میں درجات طے شدہ ہیں، سب کے جنت میں درجات، حتیٰ کہ شہید، اس سے بڑھ کر کون ہوگا؟ شہید، للشہید عند اللہ 100 درجہ، ان فی الجنت ل100 درجہ اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیل۔ جنت میں نا ایک محل ہے، یہ چھت کتنے فٹ پر ہوگی؟ 12 سے 13 فٹ۔ جنت میں ایک محل ہے جس کی صرف 100 منزلیں ہیں۔ کتنی منزلیں؟ 100 منزلیں، اور ایک منزل کا درمیانی فاصلہ، یہ تمہارا 12 فٹ ہے، 13 ہوگا، درمیانی ایک منزل کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، یعنی زمین سے آسمان کو 100 مرتبہ پلٹ دو، ضرب دے دو، جتنا اونچا محل ہوگا وہ اتنا اونچا محل اللہ نے کس کو دینا ہے؟ شہید کو، مجاہد کو۔ لیکن حافظ اس سے بھی آگے جائے گا، ابھی ٹھہرو۔ یہ اللہ نے جنت میں ایک محل بنایا ہے 100 منزلہ، وہ اللہ نے مجاہدین کو دینا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، لیکن وہ 100 سے آگے نہیں جا سکتا، 101 نہیں ہو سکتی اس کی، 100 سے آگے نہیں جا سکتا۔ لیکن جب حافظ قرآن آئے گا نا، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے یہ تیرا بلینک چیک ہے، خالی چیک کے سو، آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیں 1 لاکھ سے زیادہ نہیں لے سکتا، 1 کروڑ دے دیں 1 کروڑ سے زیادہ نہیں لے سکتا، 1 ارب دے دیں 1 ارب سے زیادہ، 1 خرب دے دیں، حد بندی ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی سارے نیکوں کو طے کر دیا ہے، تیرا یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک، بس اس سے آگے۔ تو جب حافظ قرآن کو بلایا جائے گا نا، کہا جائے گا سارا ہی تیرا ہے، سارا ہی تیرا ہے۔ اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ آج تیری ٹانگیں نہیں تھکیں گی،
آج تجھے سانس نہیں چڑھے گا، تیرا سانس نہیں پھولے گا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ، تیرا مقام وہاں سے شروع ہونا ہے۔ عند آخری آیت تقرأھا، جب تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہاں سے تیرا محل شروع ہو جائے گا، اس سے اوپر تک۔ پھر کتنا اوپر؟ یہاں ہوتا ہے نا اتنی منزل تے جانا مشکل ہوندہ ہے تو کہنا چل تھلے ہی رہ لیے، وہاں یہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا اللہ اس کے درجات بلند۔ کیوں؟ اصل میں جو سب سے اوپر والی جنت ہے نا اس کے اوپر میرے اللہ کا عرش ہے۔ سب سے اوپر والی جو جنت ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا، تو جتنا اوپر جائے گا وہاں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور اس کو اوپر نیچے آنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ یہ سارا مقام صرف حافظ قرآن کے لیے ہے۔ تیرے 4 بیٹے ہوں، چاروں ہی اللہ کرے جنت میں چلے جائیں، لیکن ڈاکٹر کو بھی طے شدہ ملے گا، انجینئر کو طے شدہ ملے گا، سکول والے کو طے شدہ ملے گا، لیکن حافظ کو کہا جائے گا جتنا لے سکتا ہے لے لے، جہاں تک پہنچ سکتا ہے پہنچ لے، اس سے آگے تیرا محل شروع ہوگا۔ اس کی بلندیاں کیا ہیں وہ معلوم نہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عمل من شیء۔ فرمایا اگر اولاد اوپر چلی گئی تو ہم والدین کو اٹھا کر بھی اولاد کے ساتھ ہی پہنچا دیں گے۔ جہاں اولاد ہے وہاں تم ہو۔ اگر تم حافظ قرآن نہیں بن سکے تو حافظ قرآن کے باپ بن جاؤ، تاکہ اولاد جہاں جائے گی اللہ تمہیں بھی وہاں کھڑا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔